بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آپ کو مومنہ چینل پر ویلکم۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہی ہوں ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ سب حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے اللہ کے ولی نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے۔ اپنی شان و شوکت اور دولت پر وہ بہت فخر کیا کرتے تھے۔ چونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں پر نہریں تھیں، باغات تھے، دریا تھے، اور جب کچھ اتنا کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ انسان لازمی مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کی بات نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی کے تمام لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت تھی، سوائے چند ایک مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا، اور اس کی بیٹی بہت انا پرست تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ وہ پنڈت کی بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتے، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ تو ان مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر رہ گئی ہیں، ان بچی کچی نسل کو بچا لے اس پنڈت کی بیٹی سے۔ اس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی، اور یوں اس جگہ ایک اللہ کے ولی کو اللہ نے بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ بڑی شان و شوکت سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو وہ سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا، اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر تڑپ کر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے، جب انہوں نے اپنے سردار کی ایسی حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کو گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلا لیے۔ وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود پنڈت کے جسم سے زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی زہر کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں جب سب کوئی ناکام ہو گئے، زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل گیا، کوئی بھی زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ان تمام لوگوں میں بہت بڑے بڑے عامل تھے، مگر کوئی بھی اس کا علاج کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سب بڑے حیران اور پریشان تھے۔ پنڈت کو تو اب ہوش بھی نہ رہا۔ دن بدن اس کے اوزان ختم ہوتے جا رہے تھے۔ یہ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، روپے پیسے کے باوجود بھی، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود بھی زہر کو سب نکالنے سے قاصر تھے۔ اسی وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار پنڈت کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ درباریوں نے کہا، ارے ہاں بھائی، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن تم ہو کون؟ تم دیکھنے سے تو ایک فقیر لگتے ہو۔ فقیر نے کہا، میں حکیم ہوں
اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ اس فقیر نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے ایک بہت ہی غریب آدمی لگ رہا تھا۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے مایہ ناز طبیب حکیم بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر آنے دو۔ غلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا، مالکن، باہر ایک غریب آدمی آیا ہے، حلیے سے تو وہ ایک فقیر لگتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا۔ وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ پنڈت کی بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا لاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیر کی جانب آیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا، فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئے۔ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اسی جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا، اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ اس کی بیٹی بہت غصے میں آ گئی اور اس نے غصے سے بولا، یہ تو بڑی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے کہ اس نے سردار کے ساتھ ایسے کیا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنے ایک درباری کو کہا، رومال نکالو اور اس تھوک کو صاف کرو، میں بھی اس سے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ اس جگہ پر جہاں فقیر نے تھوک پھینکا تھا، درباری نے اس جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کی تو اس نے غور سے دیکھا کہ وہ جگہ جو پہلے نیلی پڑی ہوئی تھی سانپ کے ڈسنے سے، وہ جگہ دوبارہ اپنا رنگ تبدیل کر رہی ہے اور وہاں سے زہر کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی اس چیز کو دیکھا، اس نے وہاں جو تھوک پھینکا تھا اس بزرگ نے اسے دوبارہ سے اس کے پیر پہ پھیلا دی اچھی طرح سے۔ یہ دیکھ کر پنڈت کی بیٹی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا کہ تھوک صاف کر دو، لیکن تم نے اور اس تھوک کو پھیلا کر پورے پیر پہ لگا دیا۔ تب اس درباری نے کہا، مالکن، آپ یہ دیکھیں، جس جگہ پر اس فقیر نے تھوک پھینکا ہے وہ جگہ سے زہر کا اثر ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور وہ جگہ واپس آہستہ آہستہ اپنی رنگت پر واپس آ رہی ہے۔ اس کی بیٹی نے بھی غور کیا تو اسے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے تھوک کو لگا رہنے دو۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے اچانک ساری کی ساری ٹانگ جو سانپ کے زہر سے نیلی ہو گئی تھی واپس اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے سب لوگ حیران ہو گئے۔ زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل ہو گئی تھی وہ اب آہستہ آہستہ اپنی پہلی حالت پر آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پنڈت کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی پنڈت کو ہوش آیا تو اس کو فقیر کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا۔ پنڈت نے کہا، ارے بھائی، وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کو واپس لے کر آؤ۔ وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ جاؤ، سب جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اسی وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکل پڑے، چاروں طرف پھیل گئے، لیکن کہیں بھی ان کو وہ درویش نہ دکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ پر پنڈت کا حکم تھا تو وہ فوری طور پر درویش کو پکڑ کر لے آ گئے اور پنڈت کے سامنے انہوں نے درویش کو پیش کیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ ہم گل کی آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی پوشاک یعنی لباس اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے۔ میں یہ لباس پہن کر میں گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ آپ کو ملازم بھی دیے جائیں گے، یعنی نوکر چاکر بھی آپ کو دے دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی رہائش گاہ میں کیا اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا، مولا،
حضور آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری بیٹی ہے آپ کے سامنے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا، میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، اور ایک شرط ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ ہم تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنی ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا خدا ہے نا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ فقیر نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا ناخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور یہ قیمتی لباس، بیٹی اور یہ عالیشان گھر اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کے دین کو میں چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں بھی مل جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی درویشی میں ہی بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا، مگر اس نے نہیں سنا۔ کہنے لگا، میں نے مال دیکھ کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے، یہی کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور ہماری بیٹی اپنی عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اس کو کہو کہ مجھے جانور بنا کر دکھا، تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری تو وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اس کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ اپنا زہر اگلنا ہی چاہتی تھی کہ وہ بزرگ جانتے تھے کہ وہ یہ وار ضرور کرے گی۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، تھوکتے ہی وہ جلنا شروع ہو گئی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا، قریب تھا کہ پورا جسم بھی جل کر ختم ہو جاتا۔ اور پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا اور آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم کسی کو زبردستی اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کبھی بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی۔ میں اس کے لیے آپ سے تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں۔ جو کچھ میری بیٹی نے اب تک کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہے، آئندہ یہ کوئی کالا جادو اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی، فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا۔ آپ جب تک یہاں رہیں گے آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے۔ اپنے لباس اور حلیے سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے نکالا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔
وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کی دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک اللہ کے ولی کے ہاتھوں پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے، آج وہ لوگ اچھائی کے پیکر بن چکے تھے۔ یہ ایک اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے اچھے اور خوبصورت واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔